ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے کوئی ایسی کنڈیشن رکھی ہے کہ جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے. لائک پاکستان کو اگر لون چاہیے تو لون ہم پرووائڈ کریں گے، بٹ آپ کو کچھ کنڈیشنز کو اوبے کرنا ہوئے گا، ان کنڈیشنز کو ماننا ہوگا. اور اس میں ایک کنڈیشن پولیٹیشنز کے لیے اور جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی خطرناک ہیں. پہلی بار لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف میں کوئی پاکستانی بندہ محب وطن ہے جس نے ایسی کنڈیشن رکھی ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ پہلے تو آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشنز رکھی کہ اگر آپ کو لون چاہیے تو آپ جو ڈالر ریٹ ہے یا فوریکس کے آپ کے ریٹس ہیں ان کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ لے کے آئیں، تاکہ جسے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا اور روپے کی ویلیو میں بہت کمی آئی. اس کے علاوہ الیکٹرسٹی کی پرائسز میں انکریز کریں، پہلے 5 روپے پھر 2-4 مہینے بعد 2 روپے کا اضافہ کریں پر یونٹ میں. گیس کی پرائسز میں انکریز لے کے آئیں. جو آپ کا ریونیو ہے، ٹیکس کی کلیکشن ہے، اس کو زیادہ کریں تو پھر ہم آپ کو لون پرووائڈ کریں گے. تو اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے جو کہ آئی ایم ایف نے رکھی کہ اگر آپ کو لون چاہیے تو جتنے گورنمنٹ کے امپلائیز 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے ہیں اور جو ایسے منسٹر جو کہ سیاستدان ہیں منسٹر لیول پہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اپنے ایسٹس کو، اپنے اثاثوں کو پبلک کریں، چاہے وہ کنٹری میں ہیں، کنٹری کے باہر ہیں، ان کے نام پہ ہیں یا ان کے نام پہ نہیں ہیں تو ان کو پبلک کیا جائے. ابھی یہ پاکستان کے لیے پرابلمٹک ہے کہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں یا منسٹر لیول ہیں وہ اپنے اثاثوں کو، اپنی ریٹرنز کو، لائک کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر میں جو بھی وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے کوئی قانون سازی کرنا پڑے گی یا کچھ اس طرح کا رول بنانا پڑے گا کہ وہ ان کو پبلک کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو جائے اور وہ ان کو ایگری کر لیں کہ بھئی ہم ایسا نہیں کر سکتے، بٹ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو 17 گریڈ کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم پہلے گریڈ کی بھی بات کر لیں، لائک 12 گریڈ، 15 یا 14، تب بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. اور جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ایسے بھی نہیں ہیں کہ سارے کرپشن کرتے ہیں، بہت سے بہت اچھے بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ میری ایک کوریئر کمپنی میں بہت اچھے جاننے والے دوست ہیں اور وہ بہت سینئر لیول پہ اپنی سروسز پرووائڈ کر چکے ہیں. ایکچولی وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج سے کچھ 20-25 سال پہلے نا پی سی ہوٹل میں جو پوسٹ آفس ہے ہمارا، ان کے ڈائریکٹر نے یا ان کی مینجمنٹ نے ایک سیمینار رکھا جس میں ساری کمپنیز، جو پرائیویٹ کمپنیز کو مدعو کیا، اور ایک سیمینار ٹائپ تھا جس میں اویئرنیس پھیلانی تھی کہ کس طرح سے اس سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے، سجیشنز بھی دینی تھی اور گائیڈ بھی کرنا تھا. تو اس میں جو میرے جاننے والے تھے، ایکچولی میں کوریئر کمپنی کا نام نہیں یہاں پہ لینا چاہتا، تو انہوں نے اس ٹائم کھڑے ہو کے یہ کہا جب ان کی باری آئی، تو انہوں نے کہا کہ آج سے 10-15 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ جو میری کمپنی ہے یا پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ بہت بہتر پرفارم کر رہی ہوں گی، حالانکہ ہمارے ریٹس بھی زیادہ ہوں گے، ہماری سروسز بہت زیادہ اچھی ہوں گی. اور جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کے پاس 90% اس ٹائم شیئر تھا اور باقی 10% شیئر باقی پرائیویٹ کمپنیز کے پاس تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 10% والی پرائیویٹ کمپنیز ہیں یہ 90% والی کمپنی سے بھی آگے بڑھ جائے گی، جس میں نمبر 1 جو ریزن ہے وہ ہے کرپشن. کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں کرپشن اتنی زیادہ پریویل کر گئی ہے کہ وہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور بالکل کرپشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو لمٹ کیا جا سکتا ہے. بلیو جانیے کہ جب بھی آئی ایم ایف کنڈیشنز لگاتا ہے تو اس میں پولیٹیشنز کو یا گورنمنٹ کے امپلائیز کو یا بہت بڑے جو وڈیرے ان کے انٹرسٹ کو سیو کیا جاتا ہے. ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ پیٹرول پرائس بڑھا دیں، الیکٹرسٹی پرائسز بڑھا دیں، گیس کی پرائسز بڑھا دیں. نو ڈاؤٹ جب ان کی پرائسز بڑھتی ہیں تو میجر ریونیو آتا ہے. تو بٹ آئی تھنک یہ میری سجیشنز ہیں، یا جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سجیشنز ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے میجر جو ہمارا بجٹ ہے اس کا حصہ کہاں پہ جا رہا ہے، تو آئی تھنک ہمارے جو میجر بجٹ کے حصہ ہے، آئی تھنک کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کو کٹ ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہماری کیبنٹ بن جاتی ہے، اتنے وزیر بن جاتے ہیں، اور فار ایگزامپل ہمارا پرائم منسٹر اگر لاہور سے کراچی جائے یا کراچی سے لاہور آئے یا اسلام آباد ہے، تو اس کے ویلکم کے لیے کتنا زیادہ پروٹوکول ہوتا ہے، کتنے زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹی اماؤنٹس ہیں، یہ چھوٹی اماؤنٹس نہیں ہیں. بلیو جانیے بنگلہ دیش کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہماری سچویشن خراب ہونے والی ہے، حالانکہ ان کے جو ڈالر کے ریزروز ہیں وہ $40 بلین سے زیادہ تھے. تو وہ اسی ٹائم آئی ایم ایف پروگرام میں چلے گئے، انہوں نے $3 بلین کے آئی ایم ایف پروگرام میں گئے. یہ سمجھیے گا اس بات کو. اور انہوں نے تب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیو کر سکیں. کہ انہوں نے کیا کیا، انڈسٹری کو سیو کرنے کے لیے ان کو انسینٹیوز دیے اور ان کو اپنے بازاروں کو سب کو 6 بجے بند کرنے کی اعلان کیا کہ آپ نے 6 بجے بازار بند کرنے. آپ کہیں گے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ بچوں والی بات ہے. نو، اٹس ناٹ دیٹ چائلڈش تھنگ. ایکچولی اگر بازار 6 بجے یا 7 بجے بند ہو جائیں
تو وہ تقریباً $500 بلین اور $1 بلین کے قریب ہم اینولی سیو کر سکتے ہیں الیکٹرسٹی سے اور کنزپشن سے. اس میں نو ڈاؤٹ کچھ جو لوگ ہیں لائک کچھ ریسٹورنٹس پہ کام کرتے ہیں اور باقی ادارے ہیں یا اس طرح کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا کمپنیز ہیں ان کو نقصان ہوگا, بٹ اوور آل جو ہے وہ پاکستان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں کچھ ایسے سٹیپس کی ضرورت ہے, رائٹ. یا تو ہم اپنے ایکسپینسز کو کم کر لیں یا ہم جو ہے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا دیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کنٹینٹ بہتر لگا ہو. تو چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور بات کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.